بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے مغربی ایشیا میں صہیونی حکومت کے جرائم کے مقابلے میں یورپی ممالک کی بے حسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یورپ کشیدگی کو روکنے کے لیے زیادہ فعال کردار ادا کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کافی وسائل نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے 42,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور اب عالمی برادری کو اس کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا امریکہ نے اسرائیل کو ایران کے میزائل حملے کا جواب دینے کے لیے گرین سگنل دیا ہے، اور کیا اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس حملے کا ایران کی جانب سے جوابی حملے کا امکان پایا جاتا ہے کہ نہیں، جس پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسرائیلیوں کو امریکہ نے ہمیشہ ہری جھنڈی دکھائی ہے اور ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ قانون فطرت بھی ہے، لہذا ہم یقینی طور پر اسرائیلی حکومت کے ہر اقدام کا جواب زیادہ طاقت سے دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایران نہیں ہے جس نے کشیدگی میں اضافہ کیا ہے، ہم جنگ سے نہیں ڈرتے لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مقبوضہ وادی کے لوگ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے لیے عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین اور مبصرین نے تسلیم کیا ہے کہ بھارتی تسلط سے آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جاری جدوجہد بالکل جائز اور منصفانہ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کا چارٹر محکوم قوموں کو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کا حق دیتا ہے، جبکہ عالمی ادارے کی سلامتی کونسل نے بھی اپنی کئی قراردادوں میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام گزشتہ 77 برس سے غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بھارتی ظلم و جبر ان کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہا ہے، اور وہ اپنی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے انتہائی پرعزم ہیں۔ بھارت کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو تخریب کاری سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ وادی کے بارے میں بھارت کا بیانیہ انتہائی گمراہ کن اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ ماہرین اور مبصرین کا کہنا ہے کہ آزادی کی تحریکوں کو ہرگز تخریب کاری سے جوڑا نہیں جا سکتا، لہذا بھارتی حکومت کو بھی ہٹ درمی ترک کر کے جموں اینڈ کشمیر کے زمینی حقائق تسلیم کر لینے چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال پر لاہور پولیس متحرک ہو چکی ہے۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور متحرک کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں مجوزہ احتجاج کی تیاریوں میں مصروف رہنماؤں اور کارکنوں کی فہرستیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نئی لسٹوں میں شامل افراد کے خلاف آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ کے ساتھ آرگنائز کرائم یونٹ کریک ڈاؤن کرے گا۔ لاہور پولیس پہلے سے مختلف مقدمات میں مطلوب اور نئی لسٹوں پر ایک ساتھ کارروائی کرے گی۔ پولیس کو 15 اکتوبر کے احتجاج کے لیے لاہور سے پی ٹی آئی کارکنوں کو نہ نکل دینے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ فلسطینی شہری دفاع کے ادارے کے مطابق غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کے علاقے میں اسرائیلی حملوں میں 30 افراد شہید ہو گئے۔ جبالیہ شہر میں اسرائیلی بمباری سے 12 افراد شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے غزہ کے شمال میں شہری دفاع کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جبالیہ شہر پناہ گزین کیمپ پر کئی حملوں میں 18 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں پناہ گزین کیمپ میں 8 سکولوں کو خاص طور پر نقصان پہنچا، جہاں نقل مکانی کرنے والے افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ حملے کے بعد 14 افراد بھی لاپتہ ہیں، لگتا ہے کہ وہ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جبالیہ شمالی علاقہ ہے جو غزہ میں تاریخی طور پر سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ ہے۔
اسرائیل کے ایک سینئر سیاستدان نے اسرائیلی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ غزہ پٹی میں ایک فوجی حکومت قائم کریں گے تو انہیں ایک ڈرونے خواب کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی۔ صہیونی حکومت کے ذریعے غزہ پٹی میں ایک فوجی حکومت تشکیل دینے کا نتیجہ اسرائیل کی گرتی ہوئی بین الاقوامی ساکھ فوج اور اقتصاد کے لیے نہایت ہی منفی ہوگا۔ آج کل دوستو، صہیونیوں کا عام مفاد لبنان کے خلاف اسرائیل کے حملے اور ایران کو اسرائیل کے جواب کے موضوع سے وابستہ ہے۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی کے لیے تمام بین الاقوامی اداروں کی درخواستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل دوسرے سال بھی غزہ پٹی پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے علاقے میں حماس کو کمزور کرنے اور دوبارہ مضبوط ہونے سے روکنے کے بہانے مشرق اور مغرب علاقوں پر اس سال 6 اکتوبر سے شدید حملے شروع کرنے کے بعد جو گزشتہ مہینوں کے حملے سے زیادہ وحشیانہ ہے، جبالیہ کیمپ میں بھی فوجی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ غزہ پٹی میں ایک حقیقی فوجی حکومت کی تشکیل کا راستہ بہت مختصر ہے اور رپورٹوں کے مطابق اس وقت اس موضوع کے بارے میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ اس سینئر سیاستدان کا مزید کہنا ہے کہ فوجی سطح پر اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی ایک مایوس اور دشمن آبادی کے اندر کھانا پانی اور دوائیں تقسیم کرنے کے کاموں میں پھنس جائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ صہیونی فوج غزہ پٹی میں تعینات کی جائے گی، اور اسرائیلی وزیر دفاع پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ غزہ میں فوجی حکومت قائم کرنے کے لیے 4 ڈویژن کی ضرورت ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کے میکانزم کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ پر حقیقی قبضے کے راستے پر گامزن ہے، اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جو اسرائیل کے لیے ایک خواب اور فوج، اقتصاد اور اسرائیلی حکومت کے لیے جس کی بین الاقوامی ساکھ روز بروز مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نتائج کی ذمہ داری صرف نیتن یاہو پر نہیں ہوگی بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوگی جو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا اقدامات کا نتیجہ کیا ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ کراچی میں تخریب کاری اور پی ٹی آئی کی سیاسی تخریب کاری ایک جیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 ممالک کے سربراہان پاکستان آئیں گے، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی نے ڈی چوک پر احتجاج کی نئی کال دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دردمند لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ 2014 میں بھی پی ٹی آئی نے دھرنوں کے ذریعے چینی صدر کا دورہ منسوخ کروایا تھا۔ سی پیک کو بھی سبوتاژ کروانے کی کوشش کی گئی۔ اقتدار میں آ کر بھی پہلا نشانہ بھی سی پیک تھا۔ منصوبے پر جھوٹے الزامات لگا کر چینی سرمایہ کاری کو پاکستان سے دوسرے ممالک منتقل کروا دیا۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ اب جہاں سے سی پیک فیز 2 کا آغاز ہوا ہے، ایسے میں پی ٹی آئی کی صفوں میں پھر کھلبلی مچ چکی ہے۔ ملکی معیشت کی بحالی کا سفر شروع ہوتے ہی پی ٹی آئی کی انتشاری کارروائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان رہائی کے لیے اپنی بے گناہی ثابت کریں، ملک سے دشمنی نہ کریں۔ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں لیکن کبھی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی۔ کراچی میں تخریب کاری اور پی ٹی آئی کی سیاسی تخریب کاری ایک جیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں کوئی سویلین آئین شکن ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی شہادت کے بیٹوں کی طرف سے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے بیان کی تردید منظر عام پر آ گئی۔ گزشتہ روز عمر ایوب نے ٹی وی پروگرام میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ شہید کانسٹیبل کے ڈیتھ بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک سے ہوئی۔ عمر ایوب نے اس ضمن میں شہید پولیس کانسٹیبل کے بیٹوں کے بیان کا بھی حوالہ دیا، جو آج کل دوستوں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا پڑا ہے۔ تاہم کانسٹیبل کے بیٹوں کی ویڈیو بیانات اور تردید منظر عام پر آ گئی۔ بیٹے نعمان عبدالحمید شاہ نے کہا کہ میرے والد کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید زخموں کے نشانات پائے گئے۔
میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، آئی جی اسلام آباد اور آرمی چیف عاصم منیر سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ان کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوسرے بیٹے حماد حمید شاہ کے مطابق میرے والد 4 اکتوبر 2024 کو پی ٹی آئی کے جلسے میں شہید کیے گئے سی ٹی سکین رپورٹ کے مطابق میرے والد کے سر پر چوٹ اور سینوں پر زخموں کے نشانات تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین مقدس فلسطین پر سن 1948 میں عالمی استعماری قوتوں امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت مغربی حکومتوں نے ایک ناجائز ریاست اسرائیل کو دوستوں قائم کیا تھا۔ یہ اسرائیل اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ مغربی ایشیائی ممالک میں عالمی استعماری قوتوں کے مفادات کے لیے رکھوالی اور چوکیداری کا کام کیا جا سکے۔ غاصب اسرائیل کو قائم کرنے والے صہیونیوں نے پہلے دن سے ہی فلسطین کی زمین کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہاں سے زمینی اور سمندری دونوں راستوں سے ایشیائی ممالک کی افریقی ممالک اور یورپی ممالک کی ایشیائی اور افریقی ممالک تک رسائی کو مکمل کنٹرول میں رکھا جائے اور سیاسی اور معاشی اعتبار سے دنیا پر نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل صہیونیزم کے ساتھ مخلوط ہو کر جاری رہے۔ دنیا پر حکومت کے اس خواب نے جہاں فلسطینی قوم کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا، وہاں ان کو اپنے وطن سے محروم بھی کیا گیا، اور آج بھی 76 سال بیت جانے کے بعد فلسطینی قوم پر تمام ہی مغربی دنیا کی حکومتوں کی مدد سے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کا ناپاک وجود قتل عام اور نسل کشی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ غزہ جنگ میں ایک سال میں 250,000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی، لاکھوں زخمی ہے، دسیوں ہزار اپنے جسمانی اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں، ہزاروں ہی ایسے ہیں جو ملبے تلے دب چکے ہیں، دسیوں ہزار بچے اور خواتین اس نسل کشی میں موت کی بھین چڑھا دیے گئے۔ یہ سب کچھ غاصب اسرائیل کے ناپاک ہاتھوں سے امریکہ اور مغربی حکومتوں کی مدد سے انجام دیا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونیوں نے اپنے مذہبی جھوٹے اور من گڑت عقائد سے اپنی صہیونی آبادکاروں کو اس بات پر قائل کر رکھا ہے کہ صہیونی ہی دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے اور اللہ کی پسندیدہ مخلوق بھی ہے، تاہم باقی مخلوقات کو فلسطین کی زمین پر نہ تو رہنے کا حق ہے اور نہ ہی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ان کے نزدیک تمام ہی دیگر اقوام اور مذاہب کے ماننے والوں کو مارنا اور ان کی نسل کشی کرنا جائز تصور کیا جاتا ہے۔ صہیونیوں کے من گڑت مذہبی عقائد میں ایک عقیدہ نیل سے فرات تک اسرائیل کی سرحدوں کا معاملہ بھی ہے، جس پر ہمیشہ سے ہی صہیونیوں نے زور دیا ہے۔ جس وقت فلسطین پر صہیونی غاصبانہ تسلط قائم کیا گیا تھا، اس وقت بھی صہیونیوں نے بانیوں نے اس بات کی تکرار کی تھی کہ فلسطین پر قائم ہونے والی صہیونی ریاست اسرائیل کا وجود صرف فلسطین تک نہیں ہے، بلکہ اس کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہوں گی، اور اس کو عظیم تر اسرائیل یعنی انگریزی میں گریٹر اسرائیل کہا جائے گا۔ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے سن 1948 کے بعد سے ہمیشہ صہیونیوں نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، اور آخری کوشش ان کی داعش کی تھی، جو شام اور لبنان اور عراق میں اسلامی مزاحمتی تنظیموں کے مقابلے میں نیست و نابود ہو گئی، اور اس طرح ایک مرتبہ پھر صہیونیوں کو گریٹر اسرائیل بنانے میں ناکامی کا سامنا رہا۔ آج بھی موجودہ جنگ کا پس منظر اسی طرح ہی ہے کہ پورے فلسطین کو خالی کرنے کے بعد غاصب صہیونیوں کا اگلا ہدف لبنان اور شام اور عراق ہے، تاکہ وہ اپنے من گڑت مذہبی عقیدے کے مطابق گریٹر اسرائیل کی تشکیل کو یقینی بنا سکیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح دوستو، اس مرتبہ بھی اس جنگ میں غاصب اسرائیل بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کی حقیقت صہیونیوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے صہیونی فوجیوں کے لباس پر جو نقشہ موجود ہے وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے۔ یہ نظریہ ہمیشہ سے صہیونیوں کے بانیوں کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ صہیونیوں کی جانب سے بیان کردہ گریٹر اسرائیل میں پورے کا پورا فلسطین یعنی 100% فلسطین، 100% لبنان، 100% ہی اردن، 70% شام کا علاقہ، 50% عراق کے علاقے جات، 33% سعودی عرب کا علاقہ،
30% مصر کا علاقہ، 50% کویت کا علاقہ شامل ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے ترکیہ کے بھی اس نقشے میں شامل ہیں۔ ان سب کو ملا کر نیل سے فرات تک کا خواب پورا ہوتا ہے، جسے صہیونیوں نے گریٹر اسرائیل کا نام دیا ہوا ہے۔ سن 1917 میں فلسطین میں یہودیوں کو اجازت دی گئی کہ وہ فلسطین آئیں اور آباد ہو جائیں۔ فلسطینیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی زمین ان یہودیوں کو فروخت کر دیں، لیکن 31 سال تک فلسطینیوں نے اس مسئلے میں مزاحمت اختیار کی اور اپنی زمینوں کو فروخت نہیں کیا۔ صہیونیوں کی آباد کاری جاری رہی اور انہوں نے فلسطین کی زمین پر برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے قبضہ جاری رکھا، اور آخر کار سن 1947 میں اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا، حالانکہ فلسطینی اس تقسیم کے خلاف تھے۔ اقوام متحدہ، جو دنیا میں امن و امان کے قیام اور انصاف کی رسائی کے لیے بنائی گئی تھی، دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی اور چوری کی ذمہ دار بن گئی، اور 55% فلسطین کا علاقہ غاصب صہیونیوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ہاتھوں سے فلسطین کے خلاف ہونے والی خیانت آج 2024 میں یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اب صرف غزہ اور مغربی کنارہ باقی ہے۔ باقی ماندہ پورے فلسطین پر غاصب صہیونیوں کا ناجائز تسلط قائم ہو چکا ہے۔ اب صہیونیوں کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ پورے کے پورے فلسطین، جیسا کہ گریٹر اسرائیل کے لیے ان کو 100% فلسطین پر تسلط چاہیے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن فلسطین کی مزاحمت نے اس ناپاک منصوبے کی راہ میں بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اب گریٹر اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے، یعنی باقی ماندہ ممالک کے علاقوں کو کنٹرول کرنے سے پہلے، اسرائیل چاہتا ہے کہ پہلے فلسطین کو مکمل زیر تسلط لے لے اور پھر باقی ممالک کی طرف پیش قدمی کرے۔ دوستو، مختصر یہ ہے کہ آج اگر غزہ اور لبنان لہو لہان ہے اور خطے کی حکومتیں ان کی مدد سے قاصر ہیں، تو پھر ان تمام حکومتوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کے طے شدہ نقشے اور منصوبے کے تحت اسرائیل ان عرب حکومتوں سے بھی اپنے معین کردہ اور بیان کردہ علاقوں کو چھین لے گا۔ لہذا موجودہ صورتحال میں غزہ میں فلسطینی قوم اور مزاحمت جس جنگ میں شریک ہے، وہ جنگ صرف فلسطین اور غزہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ در حقیقت ان تمام عرب ریاستوں کی بقا کی ہے جن کا ذکر غاصب اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں کر رکھا ہے۔ اسی طرح آج اگر لبنان یا ایران یا عراق فلسطین کی حمایت میں غاصب صہیونیوں سے جنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ صرف ایران، عراق اور لبنان کی بقا کی نہیں ہے، بلکہ یہ سعودی عرب، کویت سمیت ترکی اور ہر اس حکومت اور قوم کی جنگ ہے جس کے بارے میں غاصب اسرائیل نے گریٹر اسرائیل میں زمینوں اور حکومتوں کو ہڑپ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ مردوں کے متعلق خواتین کی پسند اور ناپسند مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اب ایک تحقیقاتی سروے میں خواتین نے ازواجی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے داڑھی والے شخص کو پسندیدہ قرار دے دیا۔ اس سروے میں ماہرین نے 4550 خواتین سے پوچھا کہ وہ ازواجی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے مردوں میں کیا خوبی پسند کرتی ہیں۔ جواب میں 73% خواتین نے کہا کہ جن مردوں کی داڑھی ہو وہ ازواجی فرائض کی ادائیگی میں دوسرے مردوں کی نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ داڑھی والا مرد زیادہ مردانہ وجاہت کا مالک اور باروق نظر آتا ہے، جسے ازواجی فرائض کے حوالے سے سروے میں بہت پسند کیا گیا۔ اسپین اور پرتگال کے سائنسدانوں نے آم کے پتے استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پلاسٹک تیار کر لیا ہے جو غذا کو الٹرا وائلٹ شعاؤں اور جراثیم سے بچا کر لمبے عرصے تک محفوظ رکھتا ہے۔ یہ پلاسٹک 250 ڈگری سینٹی گریڈ جتنی گرمی بھی برداشت کر سکتا ہے۔ آن لائن ریسرچ جرنل فوڈ ہائیڈروکولائڈز کے تازہ شمارے میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق اس منفرد پلاسٹک میں آم کے پتوں سے حاصل شدہ اجزاء کے علاوہ کاغذ کی تیاری سے بچ رہنے والے مادے بھی شامل ہیں۔ ان دونوں اجزاء کے ملاپ سے تیار ہونے والا پلاسٹک بائیو ایکٹیو ہے، یعنی زندگی سے متعلق کچھ مخصوص کیمیکل ری ایکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
جب کھانے پینے کی کسی چیز مثلاً پھل، سبزی، گوشت یا تیار کھانے کو اس پلاسٹک میں لپیٹا جاتا ہے تو اپنی انہی بائیو ایکٹیو خصوصیات کی بدولت یہ غذا پر حملہ آور جرثوموں کو ناکارہ بنانے کے ساتھ ساتھ نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو بھی اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتا۔ ابتدائی تجربات میں اس پلاسٹک کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بننے والے 2 اہم جرثوموں سے غذائی تحفظ کے لیے کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ انہی تجربات میں اس پلاسٹک نے اپنے اندر سے الٹرا وائلٹ شعاؤں کو بھی گزرنے نہیں دیا جو بصورت دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہیں۔ اسے تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پلاسٹک کے استعمال سے غذا کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے کیمیائی مادوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی جو انسانی صحت پر منفی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔